الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس میں دنیا کو اللہ ہونے کا گمان ہے، جس میں دنیا شک میں مبتلا ہے کہ شاید علی خدا ہے۔ ہماری توحید بڑی بہتر ہے، یہ آپ زحمت نہ کریں کہ شاید ہماری توحید بہتر نہیں ہے۔ اور پھر مجھے اس شیعہ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ممبر سے فضائل علی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا، اس بھائی سے میری مودبانہ گزارش ہے فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی جھکتا ہے۔ ہم اس اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو مانتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں علی نے بتایا ہے۔ علی کے سجدوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا ہمیں نصیری کہے، ہمیں مشرک کہے، دکھ ہوتا ہے کہ کس بات میں نصیری اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہو۔ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلی سطر میں مجھے ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے، مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک ہوتا، ایک بھی ہوتا لوگ مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرو۔ جو علی پڑھا گیا ہے ممبر سے وہ علی کے جسم کے فضائل پڑھے گئے، حقیقت علی تو ابھی پڑھی ہی نہیں گئی، حقیقت علی تو بشر سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ابھی تک ممبر سے جو پڑھا گیا ہے وہ حقیقت علی کے فضائل نہیں، وہ وجود علی کے فضائل ہیں۔ اگر میں بات کہوں تو آپ میری ہی بات پہ یقین کیجئے گا، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا۔ فضائل علی تو بہت دور کی بات ہے۔ لے جی آئے قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ موضوع گفتگو ہے اختیار حجت۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اسی موضوع کے ذیل پہ میں نے آپ سے چند اپیلیں کرنی۔ اختیار حجت، حجت کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں کوئی مالک شفاعت کا اللہ کے سوا۔ اب جتنے توحید پرست ہیں وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاء، میرے سوا کوئی مالک نہیں، لہذا بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اور بس اللہ ہی اللہ۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی، لا یملکون شفاء، تمہید میں ساتھ دیجیے گا، لا یملکون شفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی مالک ہے اور وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اور اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف من کہا ہے، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہم حقیر بندے ہیں، ہمیں تو بخشش چاہیے، ہمیں تو شفاعت چاہیے۔ تو نے قرآن میں ہمیں یہ دے دی ہی نشانی کہ ایک ہے جو بخشش کر سکتا ہے، جو شفاعت کر سکتا ہے، وہ اللہ نہیں، وہ من ہے۔ میرے مالک ہمیں بتا وہ من کون ہے؟ خدا نے کہا ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے تمہیں وہ من نظر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کا حسن ہوتا ہے، اللہ نشانیاں بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا، نشانیوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ میں نے قرآن کی دہلیز پہ دستک دی، میں نے کہا میں علی کا نوکر ہوں، مجھے بتا وہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مل کے شفاعت کرے گا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے چلتا میں تجھے اس دروازے تک لے کے جاؤں۔ میں قرآن کے پیچھے چلا، پھر ایک آیت بول پڑی، یوم اذن لتنفع الشیء الا من اذن له، ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے من بتایا ہے، نام پھر نہیں بتایا۔ اے اللہ کا قرآن، میں تو بندہ پوچھنے آیا تھا، تو نے پھر من بتایا۔
بتا دیا ہے. قرآن کا پکڑ میری انگلی, ساتھ ساتھ میرے چلتا, اب میں تجھے من کے دروازے پہ لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا, قرآن کا میں تجھے من بتاؤں, تھوڑا سا چہرہ دکھاؤں تو من پہچان جائے گا. میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا. اسے کلو علیہ فان جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام, ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر میں پھر آگے چلتا, میں تجھے قرآن میں بتاؤں. آواز آئی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اور بندوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, پھر میں مجمع ساتھ نے پھر آ گیا. ومن ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ نہیں آیا, پھر میں مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ, میں نبی سے کہتا ہوں دکھا بھی دے, سنا بھی دے. نبی نے ہاتھ بڑھ گا, من کنت مولا. اس کا مطلب ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ من بھی علی, جو فائدہ دے گا وہ من بھی علی, جو اللہ کو قرضے دیتا ہے وہ من بھی علی. اب میں اردو ادب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب اس من کی اپنی مرضی ہے, جس من میں چاہے اسی من میں آئے. بسم اللہ. ہر من میں آتا نہیں, ہر من میں سماتا نہیں. آواز ہے یہ ہے وہ من جو بخشش بھی کروائے گا, جو شفاعت بھی کروائے گا. دیکھیں وہ اللہ یہاں آ نہیں سکتا تھا, ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا, ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اس نے درمیان میں اپنی حجت کو رکھا. اس سے زیادہ آسان کرنا میرے بس میں نہیں. اللہ بندے حجت, خالق مخلوق حجت ہے, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. جس بندے نے توجہ نہیں کی اگلا جملہ سمجھ لے. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جو ابھی بھی نہیں بولا, جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے, جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. حجت اللہ نہیں ہوتی, اللہ کے مظہر ہوتے ہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہنی طور پہ قریب ہوں. ابھی بھی بات سمجھ نہیں, اور آسان کرتے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بسم اللہ سے. سیدھا تو وہ نظر آ ہی نہیں سکتا, سیدھا دیکھنے کی خواہش تو موسیٰ نے کی تھی, اس کی تجلی کو تو بشر برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے, یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب گجرات کے گرد و نواح کا مجمع, ایک بندہ بھی اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی, وہ شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا. اسے ضرورت نہیں تھی, بندے جاہل تھے. یہ پہلے دن بچے کو تعلیم کے لیے بٹھاتے ہیں, استاد دکھاتا الف ہے اور پھر شکل انار کی دکھاتا ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب اس سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے, انار پہچان ہے, اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. ان کے بغیر وہ نظر نہیں آتا. اور اس نے اپنے دین میں مکمل اختیار ہی حجت کو دیا. حجت کی اطاعت. خدا نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, میں بنانے والا ہوں. میں خدا نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ خلیفہ جب بھی بناؤں میں بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مالک ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. سجدہ روح سے پہلے نہ کرنا, سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا,
سجدہ روح کو ہوا. میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے قرآن منبر پہ لے کے اللہ کے قرآن سے پوچھے میرے مالک یہ روح کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رُوحًا مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح اللہ کا امر ہے. اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا. انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا. جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار. بسم اللہ سرکار. جس نے ایک امر کا انکار کیا بسم اللہ سے وہ شیطان بنے، اور جو علی جیسے اولے الامر کا انکار کرے. تو اچھے ہے صاحبان، سب سجدے میں گر گئے، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. فرشتوں نے اتنا ضرور پوچھا تھا، انہوں نے کہا میرے اللہ تو سجدہ اسے کروا کیوں رہا ہے؟ اس نے تو ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا. نحن نسبح وبحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیحاں کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو نے ہمیں سجدہ نہیں کروایا جبکہ ہماری عبادت بھی ہے. اس نے نہ تسبیح پڑھی نہ تیری نماز پڑھی، تو اسے سجدہ کروا رہا کس بات پہ؟ خدا نے کہا لو آج پہلی حجت بن رہی اور پہلا خلیفہ بن رہا ہے. اصول بتاؤں، جب بھی میں خلیفہ بناؤں نا اس کے مقابلے میں بڑا ہونا نہ لایا کرو. یا تو پھر یہ کتابیں دریا میں بہا دو جس میں لکھا ہے کہ جب ایک بندہ خلافت پہ تاج پہن چکا، اس نے باپ کو خط لکھا، اس نے کہا آجا مدینے میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں. باپ نے جوابی خط لکھا، خط کتابوں میں لکھا ہوا، باپ نے واپسی پہ خط لکھا، اس نے کہا تجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنا دیا. پہلے بتا نبی کا خلیفہ بنا یا مسلمانوں کا؟ اگر تو نبی کا خلیفہ بنا ہے تو کیا اولاد ربیبہ سے کوئی مدینے میں موجود نہیں تھا؟ اور اس نے نیچے دوسرا استدلال دیا، اس نے کہا تجھے خلافت مسلمانوں نے کس بنیاد پہ دی؟ اس نے کہا اس بنیاد پہ دی کہ میں بڑا تھا. اس نے کہا پھر میں آ جاؤں، میں تو تیرا بھی باپ ہوں. پھر تو خلافت کا حقدار اگر مسلمانوں کی خلافت بڑے ہونے کی وجہ سے دی جاتی تو پھر تو حق میرا بنتا ہے. سب سجدے میں گر گئے. فرشتوں نے کہا کس بات پہ سجدہ؟ خدا نے کہا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ابھی مقابلہ کر لیتے. بابا جی خدا نے کہا پڑھو یہ نام کن کے؟ فرشتے دیکھ کے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی دکھائے نہ ہم نے کبھی دیکھے، نہ تو نے کبھی سنائے نہ ہم نے کبھی سنے. آواز یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب تو پڑھ کے بتا یہ نام کن کے ہیں. آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود ھذا محمد، تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. تو محسن ہے، یہ حسن ہے. تو قدیم الحسان ہے، یہ حسین ہے. قرآن ممبر پہ لاؤ، میرے سر پہ رکھو. پانچواں نام آیا، آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھک گیا. آدم نے کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ادھر آدم نے اس میں زہرا پہ سجدہ کیا. خدا نے فرشتوں سے کہا اب سجدہ کرو. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خلیفۃ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو بطول کا حیا کرتا. اس نے اس میں زہرا کا حیا کیا. یہ ہے خلیفۃ اللہ. سب سجدے میں، یوں عرش کے چوک میں بلا تشبیہ آدم، چاروں طرف سے فرشتے سجدے میں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کسی کتاب سے نہیں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں. اب استکبر وکان من الکافرین. خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. جس نے لفظ تھا پہ داد دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا نے کہا کانا من الکافرین، کانا ماضی کا سیگا، تھا ہی کافر. میرے مالک یہ تو فرشتوں میں بیٹھا تھا، فرمایا بیٹھا تھا کافر. میرے اللہ یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، فرمایا پڑھتا تھا لیکن تھا کافر. میرے مالک اس نے تو بڑے سجدے کیے، فرمایا کیے، تھا کافر. خدا نے تھا کہہ کے دنیا کو بتا دیا ہے لانتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو.
صحبت سے فرق نہیں پڑتا. وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھا تھا. خدا کانا من الکافرین، تھا ہی کافر. اچھا سب سے بڑا دشمن ہے، کافر تھا، منافق نہیں تھا. منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس کے لیے آپ نے کیوں کہا یہ کافر تھا اور منافق نہیں تھا؟ اس نے نہیں سجدہ کرنا تھا. عقیل شاہ جی سے نے صاف کیا میں نے نہیں کرنا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک بھی دینے گیا ہو، یا مجمع کہیں اور ہے یا میں کہیں اور. اس نے نہیں سجدہ کرنا، نے صاف کہا میں سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا نہیں کرے گا، اس نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے لمحہ دیر نہیں لگائی، پہلی ایف آئی آر جو توحید نے کاٹی. جرم ہے سجدہ نہیں، انکار حجت. پہلا مجرم ہے بارگاہ توحید میں. اور آیت کا اگلا حسن بڑا کمال ہے، اگر نوجوان میرا ساتھ دیں. جب اس نے کہا نا میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، مجھے صرف اتنا بتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. شیعہ سنی احباب تشریف فرمائے، میں نے اللہ کے قرآن سے پڑھا. خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے اب خدا نے علم غیب اللہ کے پاس ہے، خدا بھی جانتا تھا کہ یہ سجدہ کیوں نہیں کر رہا. خدا پھر بھی اس سے پوچھا تو بتا تجھے کس نے منع کیا. اب اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک ایسا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آج بندہ کسی سے پوچھے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ کہتا مجھے ابلیس نے گمراہ کر دیا. تو نے چوری کیوں کی، مجھے شیطان نے بہکا دیا. اللہ ابلیس سے پوچھ رہا تجھے کس نے کیا. ہوئے 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 اس صدر میں ماتمی جوان میرا ساتھ دینا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے کیا. اس کا مطلب اب جو وجہ ابلیس بتائے گا، پتہ اللہ کو بھی ہے اس نے کیوں نہیں کیا. اب اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا تاکہ یہ اعتراف جرم کرے. میں اس کی زبان سے نکلا جملہ آیت بناؤں، ہدایت کے لیے قرآن اتاروں، نشانی رہے کہ ابلیس کی یہ نشانی تھی. اب اتنا پچیتی مجمع اس بات پہ تو میرے تائید کرے گا نا، جو وجہ ابلیس بتائے گا یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے. اس سے ابلیس کا وجود نکلا تھا، اس دلیل سے ابلیس بنا تھا. خدا نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو نے کیا کیوں نہیں سجدہ، وجہ بتا دے. اب یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک جب خدا نے کہا وجہ بتاؤ، اسے کہا وجہ صرف یہی ہے، انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ادھر اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں. خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اور تجھ پہ لعنت ہو تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے. لو خدا نے اصول بتا دیا، جو 14 کو اپنے جیسا سمجھے بندہ نہیں ابلیس کی ماں بول ہے. اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو جو ہے سرکار، اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا تو انہیں اپنے جیسا سمجھتے. آلین، آلین بہت سے علی، علی کی جمع کو آلین کہتے ہیں. بندوں کو آلین سمجھ میں آ جاتے تو زوالین بھی سمجھ میں آ جاتے. فرمایا تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا. فخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی نکل، فوراً نکل، دروازے پہ لعنت تیرے انتظار میں ہے. الی یوم الدین، قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. لعنت دروازے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے ایک بھی لفظ نہ شیعہ کتاب سے پڑھا نہ سنی کتاب سے پڑھا. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اب تک کی تقریر کا ایک ایک لفظ میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا مکالمہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. خدا نے کہا فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، لعنت دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. میرے مالک تو نے اتنی جلدی سزا کیوں سنا دی ہے، جبکہ تو نے کہا ہے تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، تو آخری سانس تک معافی دیتا ہے. میرے مالک اس نے جرم کیا تھا،
کرتا, ہو سکتا تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں آ کے تجھ سے معافی کا طلبگار ہو جا کہ میرے اللہ میں نے سوچا نہیں تھا, اب مجھے سوچ آئی کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا. میرے مالک اسے معافی کی گنجائش دے, اسے سوچنے کی مہلت دے. اتنی جلدی سزا کیوں دے رہا ہے جبکہ تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا؟ خدا نے کہا اس لیے جلدی سزا دے رہا ہوں کہ حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا, کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے بتا رہا ہوں, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیا, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت کرتا, توجہ صاحبان, علی ولی اللہ کا منکر کیسے فوراً نکل. تو نے انکار حجت کا کیا, حجت کا انکار اللہ کا انکار ہے, حجت کا اقرار اللہ کا اقرار ہے. تو نے میری حجت کا انکار کیا, اب تیرے سجدے بھی ختم. کتنے سجدے کیے تھے؟ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے کہا 6.5 لاکھ سال نوری, 6.5 لاکھ نوری سال عبادت کی اس نے. 50,000 سال کا ایک سجدہ کرتا تھا یہ. میرے 5ویں بادشاہ سے آگے ایک بندے نے پوچھا, مولا اس نے اتنی عبادت کی, اب میں جواب معصوم کا پڑھوں گا اور کئی اور جواب بھی آپ کو مل جائیں گے. معصوم کے جواب میں حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کئی باتوں کا جواب ہوتی ہے. 5ویں امام سے ایک بندے نے آگے, مولا اس نے اتنی عبادت کی, اللہ عادل ہے, اگر قیامت والے دن اس نے کہہ دیا کہ میرے سجدوں کی قیمت مجھے دے تو اللہ عدل نہیں کرے گا؟ اس کی عبادت کس کھاتے میں گئی؟ امام کا جواب سنیے گا اور جواب میں کئی جواب آپ کو ملیں گے. امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی تھی. اوئے ہوئے ہائے 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 ہائے. اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی. اسے پتا تھا کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے, یہ قریب ہو گیا, اس نے سجدے کرنے شروع کر دیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ الیکشن 1 سائیڈڈ ہو جائے گا, میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں آئے گا. خدا نے اسے کہا لعنت ہو, جب میں خلافت دوں میں سجدوں کی وجہ سے نہیں دیتا, میں علم کی وجہ سے دیتا. آدم کو میں نے خلافت دیا اس کے علم کی وجہ سے. اسے ان اسماء حسنہ کی معرفت تھی جو نام آدم نے لیے فرشتوں نے ذات کر لیے. فرشتوں کو پتا چل گیا یہی وہ نام ہے جن کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ قبر میں لٹا کے ہم تلقین میت پڑھا کے مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں. فرشتے قبر میں آ کے مردے کو اٹھاتے, بتا تیرے امام کون ہے. جب امام پوچھنے کے بعد وہی مردہ نام بتانے لگتا ہے تو فرشتہ دوسرے سے کہتا اٹھ چلیں, یہ تو وہی نام بتا رہا ہے جو آدم نے وہاں لیے تھے, یہ تو وہی اسماء بتا رہا ہے جو آدم نے وہاں لیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اس کا حلالی بیٹا. اس کو باپ کی کہی ہوئی بات یاد ہے. خدا نے کہا فوراً نکل, ابھی نکل, نکل یہاں سے, قیامت تک تجھ پہ لعنت ہوگی. اور وہ بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا ہے. خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا سجدے کیے ہیں, 2 چیزیں دے, طاقت اور مہلت. خدا نے کہا طاقت دوں گا کیا کرے گا؟ اس نے کہا تیرا مقابلہ. مہلت دوں گا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدم کی اولاد کے ساتھ مقابلہ. طاقت بھی تو دے گا, مہلت بھی تو دے گا. طاقت بھی تو دے گا, مہلت بھی تو دے گا. اور اللہ نے اسے طاقت دے دی. آج وہ اسی طاقت کا استعمال کر رہا ہے. ساروکی میں وہی گمراہ کرتا ہے, اسلام آباد میں وہی کرتا ہے, امریکہ میں وہی کرتا ہے, افریقہ کے جنگلوں میں وہی کرتا ہے. مولوی سے جا کے پوچھو مولوی صاحب ایک ابلیس ہر جگہ پہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کہتے جی اسے اللہ نے طاقت دی ہے. پھر ڈوب کے نہیں مرتا. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے, اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. اللہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے. بسم اللہ سرکار. تو کیا اللہ اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا؟ اچھا پھر مولوی سے پوچھو گے ابلیس ہے؟ جی بالکل ہے. وجود کے قائل ہو؟ جی قائل ہے. نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. اچھا ہے صحیح, نظر نہیں آتا. اسی مولوی سے جا کے پوچھو جی ہمارا 12واں امام ہے, کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غائب رہ کے گمراہ کرے اور کوئی غائب رہ کے ہدایت نہ کرے؟
قیامت والے دن انسانیت اللہ سے پوچھ لیتی میرے اللہ ہمارا کیا قصور، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ اور بعض بندے بسم اللہ، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے بعض شیعوں کے ذہن میں یہ سوال ہے جی امام تو سامنے ہی نہیں ہے، لہذا امام کی غیبت کے دور میں ہم کہاں جائیں گے؟ یہی سوال امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا، چھٹے بادشاہ سے۔ اس نے کہا مولا جس دور میں آپ کا کوئی فرد نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ امام نے کہا جاہل نہ بن، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں ہوتے ہیں، تمہیں ہم تک پہنچنا ہے۔ کون سا شیعہ ہے جو بے خبر ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ امام ہم مدد ہماری کرتے ہیں، جو مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو تیری رہنمائی نہیں کر سکتے؟ تو امام کے قریب تو ہو۔ امام نے تو اپنی مکمل نشانیاں بتائی ہیں کہ میں کب اور کہاں ملوں گا۔ توقیر لکھی تھی ایک بندے نے امام کو، اس نے کہا تھا مولا بڑی خواہش ہے ملنے کی، آپ ملتے نہیں۔ امام نے فرمایا میں ملتا ہوں، تم پہچانتے نہیں۔ اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہیں چپ کروانے والا کون ہے؟ آیا ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، ہم تمہارے قریب ہیں، تم ہمارے قریب نہیں۔ بندے کہتے ہیں امام غائب ہے، امام نہیں، امام موجود ہے۔ ہماری آنکھوں کے آگے کئی پردے ہیں جو ہمیں حجت تک جانے نہیں دے جائے۔ اپنے پردے ہٹاؤ تمہیں حجت نظر آئے۔ ابلیس نے بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں انسانیت کو برباد کروں گا۔ خدا نے کہا طاقت بھی لے لے گا، مہلت بھی لے لے گا، بتا تو صحیح کرے گا کیا؟ جو ابلیس نے چیلنج کیا میں اللہ کے قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں، ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ جہاں سے داد آئی ہے بادشاہ حسین جوانی محفوظ رکھے۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کی نمازیں توڑوں گا، اس نے یہ نہیں کہا میں بندوں کے احرام توڑوں گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ وہ بھی بڑا شاطر دشمن تھا، اس نے بھی چھوٹی چھوٹی لائٹیں نہیں بند کی، وہ بھی مین سوئچ آف کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں روکوں، میں وہی چیز ختم کروں جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ قبول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ اس سے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، نہ ہی صراط مستقیم رہے گی، نہ بندوں کے پاس نماز بچے گی، نہ بندوں کے پاس روزہ بچے گا، یہاں سے لے کے آخر تک جہاں جہاں پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے۔ ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اپنی مرضی کے مولوی اکٹھے کرو، ان کے ہاتھوں پہ قرآن رکھ کے انہیں کو ہمیں صرف اتنا بتائیے صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ کتابیں چاہو گے میں دائیں طرف شیعہ کتابوں کے ڈھیر لگاؤں، بائیں طرف سنی کتابوں کے ڈھیر لگاؤں۔ مولا علی متقی نے کنز الایمان کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھا، مدینے کی مسجد کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی نے اٹھ کے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے پھر چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی متقی نے ابھی تیسری دفعہ اٹھا نہیں تھا، یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے کہا آپ سوال کر، اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی متقی قاری اہل سنت لکھتا ہے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھایا اور 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں پتہ چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس روکتا ہی ولایت علی سے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ہے تو نماز ہے، یہ ہے تو روزہ ہے، کیونکہ ولایت علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ ممبر پہ چاہو گے پوری رات بحث کرنے کے لیے، پوری رات قرآن کی آیتوں کے انبار نہ لگاؤں، حسین کی دہلیز سے خیرات چاٹنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہر جرم معاف ہو سکتا ہے،
انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ ایک صحابی نبی کے پاس آیا تھا، سنی کتابوں میں ریفرنس موجود ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھنے آیا ہوں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، حسنات کتنے ہیں سیئات کتنے ہیں۔ اس نے جلدی سے کاغذ قلم نکالا، نبی کہے گا نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، غیبت گناہ ہے۔ وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے، جی یا رسول اللہ لکھوائیے گا حسنات کتنی ہیں اور سیئات کتنی ہیں، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے ہیں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا کاغذ قلم بند کر، نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی، سب سے بڑا گناہ ہے بغض علی۔ جیو بادشاہ حسین عقیدے کو سلامت رکھ۔ اللہ یا رسول اللہ یا بیش